اسماعیلی عقیدے کے مطابق حج کی تعویل کیا ہے؟ میں عرض کروں گا پہلے آپ کے سامنے کہ تعویل کیا ہوتی ہے۔ ایک تو ظاہری شریعت ہے اور ایک باطنی شریعت ہے۔ ظاہری شریعت وہی ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں، اور باطنی شریعت وہ ہے جو صرف امام کو معلوم ہوتا ہے، وہی مخصوص لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں، ان کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے۔ تو ظاہری صورت کے بارے میں جیسے میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، جو لوگ صرف ظاہر کو جانتے ہیں وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اس آیت کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو حج ہے اس کا باطنی جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام، حج میں انسان جب جاتا ہے تو وہ مسجد حرام میں جاتا ہے۔ حج اور نماز دونوں عبادت ہے، دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنا۔ تو نماز بھی اللہ کی ملاقات ہے، حج بھی اللہ کی ملاقات ہے۔ لیکن ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی مسجد میں کھڑا ہو کر کے صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے، اور خانہ کعبہ تک پہنچنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے لیے وہ اپنے مسجد کے محراب کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح حج بھی نماز ہی کی طرح عبادت ہے، اللہ کی ملاقات ہے، لیکن اس حج کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ یا مسجد حرام ہے اس سے مراد امام ہے، اور یہ مسجد کی جو محراب ہے اس سے مراد داعی ہے۔ داعی جو ہے وہ لوکل جو وہ ہوتے ہیں، امام کے نائبین ہوتے ہیں، امام کے نیچے حجت اور اس طرح معزون، اس طرح داعی، اور مختلف جو ہے نا وہ مرتبے ہیں۔ ان مرتبوں کے اندر جو ہے مختلف حضرات ہوتے ہیں جو اسماعیلی مذہب کی کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ تو محراب مسجد سے مراد کیا ہے؟ داعی ہے، یعنی ایک عام مستجیب وہ ہوتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے، جو مذہب کو سیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے مقام میں کیا کرے؟ داعی کی پیروی کرے۔ اور داعی جو ہے وہ امام سے علم حاصل کرتا ہے، وہ روحانی طور پر امام سے علم حاصل کرتا ہے، اس کا امام سے ملاقات کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ اپنی گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس گاؤں سے لے کر خانہ کعبہ تک فاصلہ ہے، تو ان کی کیا آپس میں کنیکشن ہے۔ اسی طرح امام کا داعی کے ساتھ کنیکشن ہے، اور داعی جو ہے امام سے اس علم کو سیکھ کر کے آپ کو سکھاتا ہے۔ آپ امام تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ اپنے داعی سے علم سیکھیں۔ تو یہ نماز کے اندر آپ کو بتایا گیا۔ پھر جب حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو حج کے جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جب امام تک پہنچ جاتے ہیں، امام آپ کے علاقے میں آتا ہے یا آپ امام کے پاس جاتے ہیں، اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو بیچ میں جو داعی اور معزون اور حجت جو ہے ان کی اطاعت پھر لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ امام تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ حج کہلاتا ہے، یعنی اپنے علاقے کے جو داعی ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرنا یہ نماز کی طرح ہے، اور ڈائریکٹ امام تک پہنچ کر ان سے علم حاصل کرنا یہ حج کی طرح ہے۔ اور قرآن جو حج کہتا ہے وہ اصل میں یہی بتانا چاہتے ہیں۔ اس کا باطنی علم یہ ہے جو عام ظاہر والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہاں جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں آسمان میں بیت معمور ہے۔ بیت معمور جب خانہ کعبہ کا ذکر آتا ہے تو بیت معمور خود بخود جو ہے ذہن میں آتا ہے، آسمان بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں خانہ کعبہ سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جس طرح بیت معمور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آسمانوں میں ہے، تو بیت معمور سے مراد کیا ہے؟ امام کا گھر ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ کے اندر جس طرح، خانہ کعبہ کے اندر جس طرح انسان محفوظ ہوتا ہے، اس کو امن کی جگہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بیت معمور ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو ہے انسان محفوظ ہوتا ہے، یہ امن کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب امام زمان، امام حاضر کا گھر مراد ہے۔ کیوں؟ علم جو ہے اللہ کی طرف سے جو باطنی علم ہے یہ امام کے گھر کے اندر محفوظ ہے۔ اور بیت معمور، خانہ کعبہ کہنے سے بیت معمور کے ساتھ آسمان بھی ذہن میں آتا ہے۔ اس آسمان سے امام کی مرتبت روحانی مراد ہے۔ جس طرح آسمان تمام مخلوقات کو گھیر رکھا ہے، اسی طرح امام جو ہے وہ تمام انسانوں کے روح کو اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے ارواح جو ہے یہ امام کے ماتحت ہے، یعنی ان کے اوپر جو ہے جو حکومت ہے، یہ تصرف ملکیت ہے، یہ امام کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح یہاں 4 میقات ہے۔ 4 میقات کے بارے میں کہتے ہیں اس سے مراد 4 حجت ہے، جو داعی سے اوپر جو مرتبے کے جو علماء ہوتے ہیں اس مسلک کے اندر وہ ہے۔
ان سے علم حاصل کیے بغیر، ان سے اپنے آپ کو بنائے بغیر، کہ ان سے سیکھے مذہب کو، ان سے جو ہے اپنے آپ کو امام کی پیروی میں لے آئے، اس کے بعد آپ امام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان سے ہٹ کر کے اگر آپ جائیں گے، کسی حجت سے آپ نے علم نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا، امام کی پیروی، امام کی اطاعت آپ کے دل میں نہیں آئی، تو آپ سائڈ پہ جا کے امام تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ آپ گناہ کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں دم ہے تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ گناہ کا ارتکاب کیے ہیں۔ تو آپ حجت سے علم سیکھیں، پہلے امام کی پیروی کریں، پھر امام سے ملاقات کریں۔ اور اسی طرح آپ جو ہے حج کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے جو ہے وہ اتارتے ہیں، یعنی پہلے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ امام سے دور ہیں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ نے چھپائی ہوتی ہے۔ جب آپ امام تک پہنچ چکے ہیں، اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو علم ہے، وہ آپ امام کے سامنے اس کو واضح کریں گے، یعنی اپنے باطنی علوم اور باطنی عقائد کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب آپ حج کرتے ہیں، حج سے جب صفا اور مروہ کی طرف جو ہے آپ سعی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ امام اور حجت کے درمیان رہے، ان سے آگے چل کر، اگر حجت نہ ہو تو داعی، امام اور داعی کے درمیان رہے، انہی لوگوں سے آپ علم سیکھیں، ان سے ہٹ کر کسی اور سے علم نہ سیکھیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ آخر میں جب آپ احرام کھول کر پھر اپنے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ اشارہ اس طرف ہوتی ہے کہ آپ جو ہے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنے علاقے جا رہے ہیں، تو امام سے چونکہ دور ہو رہے ہیں، جس طرح آپ پہلے اپنے باطنی عقائد کو چھپا رہے تھے، اس طرح دوبارہ چھپائیں گے۔